السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے کہ شب برات کیوں کہتے ہیں اور اس شب میں کیا ہوتا ہے، کون سی عبادت ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شب برات، شب برات وہ رات جس میں بیزاری کا اعلان ہوتا ہے، بیزاری کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ فارسی لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ شب برات فارسی لفظ ہے، اس کا معنی ہے بیزاری اور نفرت کی رات۔ یہ شیعوں کی ایجاد ہے۔ تحفۃ العوام کتاب کے اندر مذکور ہے کہ 15 شعبان کی رات کو امام مہدی منتظر پیدا ہوں گے، اور پیدا ہونے کے بعد ابو بکر و عمر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم کی قبر کو کھود کر اور سب کو سنگسار کریں گے، سب کو سنگسار کریں گے۔ اس لیے یہ شیعہ چراغاں کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ سنی لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ برات کا لفظ قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے بیزاری کے معنی میں۔ بریء من المشرکین، میں مشرکوں سے بیزار ہوں، مشرکوں سے نفرت کرتا ہوں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، سورۃ البراءہ سورۃ التوبہ کا دوسرا نام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شب برات یہ فارسی لفظ ہے، قرآن و سنت میں شب برات کا وجود تک نہیں ہے۔ اور جہاں تک عمل کی بات ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کو کوئی خاص عبادت نہیں کی ہے، کوئی خاص عبادت نہیں کی ہے۔ یہ تو شیعہ نے دھوکہ دینے کے لیے شب برات کی اصلیت سے ناواقف رکھنے کے لیے قبرستان کی زیارت، مردوں کی زیارت، مردوں کی روحوں کی گھر میں آمد، یہ چلغوزے ہیں شیعہ رافضی مجوسی کے۔ یہ صحابہ کرام کو 15 شعبان کی رات میں گالیاں دیتے ہیں، ام المومنین عائشہ اور حفصہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور یہ بیزاری صحابہ کرام سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا ابو بکر و عمر اور عثمان سے کوئی واسطہ نہیں، عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ بیزار ہیں ان لوگوں سے۔ ان لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کیا اور دین کو بدل دیا، قرآن میں اضافہ کر دیا، قرآن میں تحریف کر دیا۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے اور اسی بنیاد پر شب برات اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی پلاننگ ہے، بڑی پلاننگ ہے، سازش کے تحت یہ سب کام کیا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت سے جو رسوم و رواج قائم ہیں اس وقت، شیعوں کی ایجاد ہے، شیعوں کی ایجاد ہے۔ سنی لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت سے سنی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں غور کرتے کہ رافضی مجوسی شیعہ نے، سبائی نے دین میں کتنا گھوٹالہ کیا ہے، کتنا کرپشن کیا ہے، اور دین مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے مجوسیت کو کس طرح سے دین میں داخل کیا ہے، اس پر توجہ بالکل نہیں دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شیعی عقائد عام ہیں، چاہے یا حسین کا نعرہ لگائے کوئی، یا علی کا نعرہ لگائے، یا کوئی مہدی منتظر جو خسرو پرویز کے نام سے شیعہ کے ہاں مشہور اور معروف ہے، جو اصل میں پیدا بھی نہیں ہوا اور غار میں چھپ بھی گیا، اور کوئی شیعہ جو ذاکر ہے وہ ملنے کے لیے بھی جاتا ہے لیکن دوسرے کو نظر نہیں آتا۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ دھوکہ دینا ہے، فریب دینا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں ہوش کے تم ناخن لو۔ اللہ رب العالمین کا دین محفوظ ہے، رب کے قرآن میں
اور نبی کے فرمان میں، اس لیے شب برات کا نام تک نہ لو، اور شب برات جس کو یہ مجوسی لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں کان پر ڈھیلا رکھ لو، اور خاموشی کے ساتھ جس طرح سے عام 13ویں 14ویں 10ویں 12ویں راتیں مناتے ہو، اسی طرح سے عام روٹین کے مطابق یہاں اللہ کے فضل و کرم سے عربوں میں یہ شب برات نہیں ہے، عربوں میں شب برات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں قرآن کے ایک ایک لفظ کو، تو انہوں نے مجوسیت کو جوتے کے نیچے رکھا، جوتے کے نیچے رکھا۔ اب ہمارے یہاں مغلیہ حکومت تھی، دیگر حکومتیں تھیں، انہوں نے اس پر توجہ ہی نہیں دی، جس کی بنیاد پر یہ شب برات کے حلوے ماڈے اور نہ جانے کیا کیا ایجاد ہو گئے، اور لوگوں نے اسی کو دین سمجھنا شروع کر لیا، یہاں تک کہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی اس رات کو جاگتا ہے، سوچتا ہے کہ ہماری قسمت بدل جائے گی۔ ارے قسمت بدلنا ہو تو 5 وقتہ نمازی بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت اور بندگی کرو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ۔ مجوسی کے طریقے کو اپناؤ گے، اور وہ جو آتش پرست آگ کے پجاری لوگ جس طرح سے آگ جلاتے ہیں، اسی طرح سے تم پوری لائٹ ہی لائٹ، پوری رات لائٹ ہی لائٹ، بجلی کے قمقمے، یہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ یہ لائٹنگ کرنا کیا ہے؟ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، بے دینی ہے، اور شیعہ رافضی مجوسی سبائی کی مشابہت ہے۔ اس لیے مسلمانوں اجتناب کرو، پرہیز کرو، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگاؤ، مجوسیت کو جوتے کے نوک پر رکھو، سبائیت کو جوتے کی نوک پر رکھو۔